بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں فضائل اعتکاف کے بارے میں۔ اعتکاف ایک عظیم عبادت اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے اور روحانی ترقی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے چند فضائل ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور قربت۔ اعتکاف کرنے والا دنیاوی معاملات سے الگ ہو کر مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، جس سے اسے اللہ کی خاص قربت نصیب ہوتی ہے۔ اعتکاف کرنے والا گناہوں کی بخشش کرتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کا اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والے کو رمضان کی آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والے لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، لیلۃ القدر کی برکتیں پانے کا موقع ملتا ہے، دل کی پاکیزگی اور اصلاح ہو جاتی ہے۔ دنیاوی مشاغل سے ہٹ کر مکمل طور پر عبادت میں مصروف رہنے سے دل کی اصلاح ہوتی ہے اور روح کو سکون ملتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا مسلسل عبادت اور ثواب میں ہوتا ہے۔ اعتکاف کے دوران نمازی تلاوت، ذکر، دعا اور استغفار میں مشغول رہتا ہے، جس سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اعتکاف کرنے والا جہنم سے نجات پا لیتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق و مغرب کے فاصلے سے زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف کرنے والا نیکیوں میں استقامت پا لیتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو عبادت کی عادت پڑ جاتی ہے، جو اسے نیکیوں پر استقامت اور برائیوں سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اعتکاف ایک روحانی تربیت کا موقع ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، گناہوں کی معافی، نیکیوں میں اضافہ اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سنت کو زندہ رکھے اور اس کے فوائد حاصل کرے۔ اعتکاف عبادت، ذکر و فکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اہم نکات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اعتکاف کے اقسام۔ اعتکاف واجب، کسی نظر منت کے وجہ سے کیا جانے والا اعتکاف، جیسے کسی نے منت مانی ہو کہ اگر اس کا کوئی کام ہو گیا تو وہ اتنے دن کا اعتکاف کرے گا۔ مثلا کس نے یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام، نوکری والا، کاروبار والا، صحت میں صحتیابی کا، بیماری سے صحتیابی کا کوئی بھی کام منت مانی تو میں 2 دن کا اعتکاف کروں گا، اسی کو اعتکاف واجب کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ روزے بھی ضروری ہیں۔ اعتکاف سنت اس کو کہتے ہیں جو رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے۔ یہ وہ اعتکاف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے۔ یہ اعتکاف ہر صاحب استطاعت پر سنت مؤکد ہے۔ یہ اعتکاف رمضان آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ نفلی اعتکاف کیا ہے؟ نفلی اعتکاف یہ ہے کہ کسی بھی وقت، کسی بھی دن
یا رات کے لیے کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ چند گھنٹوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، چند منٹوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ نماز کے لیے آئے اور 2-3 گھنٹے وہاں نماز کا انتظار کرے، 10-15 منٹ وہاں نماز کا انتظار کرے، نماز کا انتظار کرتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لے اور پھر ذکر اذکار تسبیحات وغیرہ کریں تو اس کو بھی اعتکاف نفلی کا ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف کے لیے شرائط یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہونا اور اس کے بعد عقل مند ہونا۔ پاگلوں پر اعتکاف نہیں ہے، نیت کرنا، دل میں اعتکاف کا ارادہ ہونا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اعتکاف کے لیے مسجد میں رہنا، خواتین کے لیے گھروں میں مخصوص نماز کے کمرے میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ روزہ رکھنا سنت اور واجب اعتکاف کے لیے ضروری ہے۔ اعتکاف کی مستحب اعمال یہ ہیں کہ قرآن کی تلاوت کریں، دوران اعتکاف ذکر و اذکار کریں، تسبیحات، درود شریف، استغفار وغیرہ وغیرہ عبادات میں مشغول رہیں، نوافل کا اہتمام بھی کریں، دعائیں اور استغفار کرتے رہیں، علم دین سیکھنا یا سکھاتا رہے۔ یہ اعتکاف کا مستحب اعمال ہیں۔ اعتکاف میں ممنوع چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ بلا ضرورت مسجد سے باہر جانا اعتکاف سے ممنوع ہے۔ فضول گفتگو اور دنیاوی معاملات میں مشغول رہنا یہ اعتکاف کے ممنوعات میں سے ہیں۔ لڑائی جھگڑا، غیبت یا دیگر گناہوں میں ملوث ہونا یہ اعتکاف کے ممنوعات میں سے ہیں۔ خرید و فروخت میں مشغول ہونا یہ بھی اعتکاف کے ممنوعات میں ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اعتکاف کے فوائد یہ ہے کہ دل کو سکون اور روح کو تازگی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص رحمتوں کا اعتکاف کرنے والے پر نزول ہوتا ہے۔ دنیاوی مصروفیات سے ہٹ کر خود احتسابی کا موقع ملتا ہے، نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے بچنے کی عادت بنتی ہے، آخرت کی تیاری کے لیے وقت ملتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اعتکاف ایک برکت عبادت ہے جو ہمیں دنیاوی مشاغل سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اس کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک بار اعتکاف کرے، خاص طور پر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، تاکہ لیلۃ القدر کی برکتوں سے بھی فیض یاب ہو سکے۔ تو معزز سامعین اکرام، اعتکاف کی مکمل تفصیل اور رہنمائی یہ ہے کہ اعتکاف ایک عظیم الشان عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب، دل صفائی اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، دے گئے ہیں۔ اعتکاف کا مفہوم یہ ہے کہ عربی میں اعتکاف کا مطلب ہے ٹھہر جانا یا کسی جگہ خود کو روک لینا۔ شریعت میں اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے مسجد مخصوص وقت کے لیے ٹھہر جائے اور دنیاوی مشاغل سے کٹ کر مکمل طور پر عبادت میں مشغول ہو جائے۔ اعتکاف کے دوران کرنے والے کام یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں، فرض، سنت اور نوافل، قرآن پاک کی تلاوت اور استغفار اور توبہ، ذکر و اذکار، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اسی طریقے سے ذکر اذکار کریں، دعاؤں میں مشغول رہنا، خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا، دینی کتب کا مطالعہ کرنا، اپنے اعمال کا محاسبہ اور اصلاح کرنا۔ اعتکاف کے دوران پڑھنے کی مسنون دعائیں، رات کو عبادت کے وقت اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما۔ ذکر و اذکار: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو نتیجہ یہ ہوگا، اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع ملتا ہے۔ ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کم از کم زندگی میں ایک بار اعتکاف ضرور کرے، خاص طور پر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، کیونکہ اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور روحانی ترقی ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اعتکاف کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اعتکاف رمضان مبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، جو امت مسلمہ پر سنت مؤکدہ ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔